هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ دنیا میں جمع ہونا تو بہت ہوتا ہے، شادی بیاہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، کسی کے مرنے پر کفن دفن کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا رشتہ داری قرابت داری کے درجے میں جمع ہوتے ہیں، یا عید برات میں جمع ہوتے ہیں، لیکن دین کی بنیاد پر جمع ہونا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ یہاں مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی اور دنیا اور آخرت کی بات ہوگی۔ بہرحال زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا ہے۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف یہ مسجد کی نسبت ہے، مسجد امیر حسن، جو ہم سب کے مربی تھے، محسن تھے، اور مولانا نعمان ان سے جڑے ہوئے تھے، نعمان کے استاذ بھی ہوئے، اور ہمارے شمس الرحمن بھی ان کے خلیفہ بھی ہوئے۔ تو بہت بڑے بزرگ تھے، 70 سال تک ہردوئی مدرسے میں قرآن پاک پڑھایا انہوں نے۔ یہاں بار بار آئے ہیں، لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، ان سے پڑھا بھی ہے۔ وہ پوکھری پور کے مدرسے میں اور 4 نمبر کے جامع العلوم میں تشریف لاتے تھے۔ ماشاءاللہ شاہ ہردوئی بھی آتے تھے، ابرار الحق صاحب بھی، اور حضرت قاری صاحب بھی آتے تھے۔ انہی کا سبق میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے، 3 باتیں، وہ 3 باتیں ہم سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں جاری کر لیں۔ ایک تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر کام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ پورے دین کا خلاصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس سلسلے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کریں۔ آج کل لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے ہم زندگی گزارتے بوڑھے ہو گئے، کہ خاندان والے خوش ہو جائیں، دوست و احباب خوش ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول خوش ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں، ساری دنیا خوش ہو جائے، تو ہمارا مسئلہ اٹک جائے گا۔ تو اس لیے اصل تو خوش کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اور اللہ کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تم سے خوش ہو جائے، تو اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اتباع کرتے ہوئے جتنی زندگی گزرے گی اللہ خوش ہوں گے۔ تو اس لیے ایک بات تو قاری صاحب یہ فرماتے تھے، خالی مسواک کی سنت نہیں ہے، مسواک کرنا بھی ایک سنت ہے، لیکن سنت کے مطابق شادی کرنا بھی سنت ہے۔ اور سنت کے مطابق شادی کیا ہے؟ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے، اور لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں، اور جمعے کے دن شادی کرے، عصر کے بعد کرے، اور مسجد میں کرے، یہ سنت ہے۔ قاری صاحب بہت، اور جو ہے ایک آدمی تھے، مجھے واقعہ یاد آیا، قاری صاحب کے عاشق تھے کیرالہ میں، کمال الدین کویا صاحب، پرانے دعوت کے کام کرنے والوں میں سے تھے، اب تو انتقال ہو گیا۔ ان کے دبئی میں 25 اسکول ہیں، اور کیرالہ میں بھی ان کے اسکول ہیں، ہسپتال ہے، بڑے آدمی تھے، اور دعوت کے اعتبار سے بہت پرانے یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے بعد قاری صاحب سے ان کا تعلق ہوا، تو قاری صاحب کو ایک مرتبہ دعوت دی کیرالہ میں، تو میں بھی تھا حضرت کے ساتھ میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ نکاح کی سنت یہ ہے کہ کم خرچ ہو، کسی سے قرضہ نہ لیا جائے، اور نکاح کی سنت یہ ہے کہ مسجد میں کیا جائے، نکاح کی سنت یہ ہے کہ عصر کے بعد کیا جائے، نکاح کی سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن کیا جائے، دن کی سنت جمعہ، وقت کی سنت عصر کے بعد، اور جگہ کی سنت مسجد، اور سادگی کے ساتھ نکاح ہو۔ لڑکی والے پر کوئی کھانا نہیں ہے نکاح کے اندر، صرف نکاح کے بعد یہ ایک کھانا ہے، اور وہ بھی مختصر ہے، اور وہ بھی طاقت پر ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہی ہے، اور سنت ہے ضرور کرنا چاہیے، لیکن طاقت کے بقدر،
ادھر سے 5 آدمی ادھر سے 5 آدمی، اور وہ کھانا لڑکے والوں پر ہے، لڑکی والے لڑکے والوں کے پاس آ کر ولیمے کا کھانا کھائیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 500 آدمی 1000 آدمی کو بلائیں اور فنکشن ہال کرائے پر لیں، لاکھوں روپے پانی کی طرح سے بہائیں۔ بس ہمارا دین، حضرت قاری صاحب فرماتے تھے، ہمارا دین اکمل ہے، کامل و مکمل ہے، کوئی چیز اللہ کے نبی نے ہم کو خالی نہیں چھوڑا، سب چیز سکھا کے گئے، ہر چیز کا طریقہ بتا کے گئے۔ اور دوسری بات فرماتے تھے ہمارا دین احسن ہے، یہاں احسن العلوم نام رکھا ہے۔ حضرت قاری صاحب فرماتے تھے ہمارا دین احسن ہے، احسن کا مطلب خوبصورت ہے، ہمارے دین میں بھوت بھجکر نہیں ہے، جھولا مالا اور جو ہے بال لٹکا کر بغیر کنگھی کے گھاٹ پڑھ کر کے اور جو ہے مجذوب کی طرح سے میلا کچیلا، یہ ہمارا دین نہیں۔ ہمارے دین کے ہر کام میں خوبصورتی ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے اور داڑھی منڈانا حرام ہے، تو داڑھی بھی ایک ہمارے دین کا عمل ہے، تو اس میں بھی خوبصورتی ہے۔ اب بے تحاشا داڑھی آدمی بڑھا لے اور جو ہے یہاں سے نوچتا رہے، ادھر سے خالی کر دے اور جو ہے گھاٹ پڑتی رہے، میل کچیل بدبو، اور نماز میں وضو میں خلال نہ کرے۔ ہمارے بزرگ کی داڑھی دیکھو کتنی شاندار ہے، ماشاءاللہ، سب دیکھو ان کو ذرا دکھائیے، ہاں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے ان کی داڑھی۔ تو ہر داڑھی میں اور ہر عمل میں خوبصورتی ہے ہمارے دین میں۔ تیسری بات فرماتے تھے ہمارا دین اسہل ہے، اسہل کا مطلب آسان ہے بالکل۔ ہمارے دین کے کام، نکاح جو سب سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے آج کل، تو کیا مولوی، کیا مفتی اور کیا خواص، کیا تبلیغی 50 چلے لگانے کے باوجود بھی نکاح کو بہت مشکل کرتے ہیں، اور ویڈیوگرافی، نمازیں چھوڑ کر عورتوں کا مردوں کا بے پردگی قرضہ لے کر اور نمائش کے لیے، اور پھر فنکشن ہال میں جا کر، اللہ کے نبی نے ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑے مالدار ترین صحابی تھے، ان سے بڑا کوئی مالدار نہیں تھا، اور قیامت تک ان سے بڑا کوئی مالدار پیدا بھی نہیں ہوگا۔ بہت بڑے مالدار صحابی تھے، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ ان کی شادی ہوئی اور حضور مدینہ منورہ میں ہے، حضور کو نہیں بلایا اور شادی ہو گئی، یعنی شادی حضور کے آنے پر بھی موقوف نہیں ہے کہ حضور آ کر نکاح پڑھائیں، حضور آئے تب نکاح ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے دن جب مجلس میں آئے تو اس زمانے میں جیسے آج کل ہمارے پاس بھی ہے، دلہنوں کو مہندی وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کا رنگ جو ہے ان کے جبے میں کپڑے میں تھا، اور وہ نکاح کے ساتھ خاص تھا، وہ مہندی، وہ کلر، اور وہ جو ہے خوشبو کا پاؤڈر، اور اس زمانے میں جو ہے دلہنوں کو لگایا جاتا تھا شادی کے دن۔ تو وہ والا رنگ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا مجلس میں جب وہ آئے، عبدالرحمن تم نے نکاح کیا ہے؟ حضور کو معلوم نہیں تھا، کل ان کا نکاح ہو گیا۔ تو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں میرا کل نکاح ہوا تھا، اور رات میں نے شب رخصتی کے بعد شب زفاف منائی ہے۔ تو حضور نے ان کو ڈھیر ساری برکت کی دعا دی، کوئی شکایت نہیں کری، ڈھیر ساری برکت کی دعا دی، اور جو ہے پھر بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ تھا ہمارا دین۔ لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا لیا، جب کسی بھی چیز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم چھوڑیں گے تو وہ خود بخود کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مر جائے تو اب اس کے چھوڑے ہوئے مال کو ترکہ کہتے ہیں، وراثت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عجلوا بالترکۃ، ترکے کو بہت جلدی سے تقسیم کرو، حتیٰ کہ شوہر مر جائے تو بیوی کی عدت پورا ہونے کے لیے، ماں کی عدت پورا ہونے تک انتظاری بھی ضروری نہیں ہے، دوسرے دن بیٹھ جاؤ۔ اب ہر سامان میں، ہر چیز میں تمام وارثین کا، بچوں کا حق ہے، اور اس کے استعمال کے لیے ایک ایک کی اجازت لینا ضروری ہے۔ 5 بچے ہیں تو 5 کی 4 اجازت دے رہا ہے، ایک اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ میرے زمانے میں بجلی نہیں تھی تو چراغ سے تیل جلتے تھے، تو فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد چراغ کو بھی دھیمی کر دینا، چراغ کی روشنی کو دھیمی کر دینا، کہ اس کے تیل میں بھی اب وارثین کا حق ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنا باریک مسئلہ ہے۔ اور جب اللہ کے نبی فرما رہے کہ جلدی سے تقسیم کرو، تو اسی میں خیر ہے، اسی میں آسانی ہے، اسی میں راحت ہے، اور اگر اس میں تاخیر کریں گے، جتنا تاخیر کریں گے اتنا مشکل ہو جائے گا، پھر تقسیم کرنا مشکل ہو جائے گا۔
اسی لیے اللہ کے نبی کے طریقے کو نکاح میں چھوڑا ہم نے تو آج نکاح انتہائی مشکل ترین ہو گیا ہے۔ اس کے خلاف میں جو گناہ ہے، ناجائز طریقے سے عورت کے ساتھ خواہش پوری کرنا، وہ آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کو مشکل بناؤ گے تو زنا آسان ہو جائے گا۔ آج کل نوجوان شادی سے پہلے سب کچھ کر لیتا ہے، شادی برائے نام کرتا ہے، اور لوگ ماں باپ ذمہ داری کے درجے میں اسے شادی برائے نام کرتے ہیں۔ تو اس لیے قاری صاحب کا ایک سبق یہ ہے کہ ہر کام میں اتباع سنت، ہر کام میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چاہے دنیا ناراض ہو جائے، میں کوئی کام سنت کے۔ ہمارے بزرگوں کی یہی شان تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیروں کے پیر تھے، حضرت تھانوی کے پیر، حضرت مدنی کے پیر، حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے پیر، مولانا الیاس صاحب کے پیر، سب کے پیروں کے پیر تھے وہ حضرت رشید احمد۔ میں ابھی 2 ہفتے پہلے گیا تھا گنگوں میں حضرت کے مزار پر، تو مجھے سارا منظر یاد آیا۔ میرے ساتھ 5-6 علماء تھے، میں نے ان کو سنایا وہیں کھڑے ہو کر کے خانقاہ میں کہ قبرستان بازو ہے اور ادھر مسجد ہے، وہیں بازو میں حجرہ ہے، وہ حضرت کی خانقاہ تھی۔ مولانا یحییٰ صاحب، مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے والد صاحب تھے، وہ وہاں پڑھتے تھے اور خدمت کرتے تھے حضرت گنگوہی کے پاس۔ تو ایک دن، اور حضرت گنگوہی کو آخری زمانے میں بینائی تقریباً ختم ہو گئی تھی، تو پکڑ کے لے جانا، پکڑ کے لانا پڑتا تھا۔ تو تہجد کے وقت لا رہے تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، تو کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب کہتے ہیں، الیاس صاحب کے بڑے بھائی حضرت شیخ کے والد صاحب ابا جی، کہ مجھے شبہ ہوا کہ حضرت ضعف اور کمزوری کی وجہ سے جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں، تو پانی کا چھڑکاؤ کیا تو ہوش آیا، تو رونے لگے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا مولوی یحییٰ، کشف ہو گیا ان کو کہ مولوی یحییٰ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمزوری کی بے ہوشی ہے، حالانکہ وہ بے ہوشی کمزوری کی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا مولوی یحییٰ، یہ بے ہوشی کمزوری کی بے ہوشی اور ضعف کی بے ہوشی نہیں ہے، آج زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کے دربار میں ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف غیر اختیاری طور پر بائیں پیر سے مسجد میں داخل ہو گیا، تو دفعتاً یہ خیال آیا کہ ابھی موت آ جائے اور اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ میرے دربار میں میرے حبیب کے طریقے کے خلاف آنے کی تم کو ہمت اور جرأت ہو گئی، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے اکابر بھائی۔ تو اس لیے حضرت قاری صاحب کا یہ پہلا سبق ہے، قاری امیر حسن صاحب کا، حضرت کی طرف منسوب۔ اس مدرسے میں ہم آئے ہیں، کہاں گئے مولانا نعمان صاحب؟ چلے گئے، وہ انتظامی امور میں لگے ہوئے بیچارے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو جو ہے تو ایک بات تو یہ یاد رہے گی، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، ہاں، کہ ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالی داڑھی رکھنا صرف سنت نہیں ہے، جبہ پہننا صرف سنت نہیں ہے، ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے پر۔ نماز، میں تو کہتا تھا قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بازو بیٹھ کر دیکھتا رہتا تھا میں، ہمارے ہاں حضرت 17 سال تک رمضان میں تشریف لائے، تو میں ہمارے لوگوں سے کہتا تھا نماز میں 50 پر یہ کہ 51 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 51 سنتیں ہیں، قیام کی سنتیں، قرات کی سنتیں، رکوع کی سنتیں، سجدے کی سنتیں، قاعدے کی سنتیں، سلام کی سنتیں، 51 سنتیں ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ اگر کسی کو 51 سنتوں والی نماز دیکھنا ہو تو قاری صاحب کی نماز کو دیکھنا ہو، عملی طور پر کاغذ میں لکھ کر کے پوری ملاتے جائے کہ ساری سنتیں قاری صاحب کے نماز کے اندر عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر تھی۔ اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، صحابہ کو بولتے ہیں۔ اور ہر چیز میں فرماتے ہیں کہ روزے میں مجھے جیسے روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے روزہ رکھو، حج میں جیسے میں حج کر رہا ہوں، پوچھ کے حج کی مناسک کو سیکھ کر جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو۔ تو ہم سب عبادت کرتے ہیں کس کے طریقے پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نماز اب نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی نماز اب نہیں چلے گی، اب تو بس اللہ کے نبی کا طریقہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری زمانے میں آئیں گے زمین میں آسمان سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھیں گے اور آپ کی شریعت کی اتباع کریں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، قاری صاحب کا یہ پہلا سبق ہے کہ ہر کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شادی بیاہ، غم
اور جو ہے خلوت جلوت، پہننا اوڑھنا، سونا جاگنا، ہر چیز لوگوں سے ملنا، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے، علماء سے تعلق ہوگا، علماء سے پوچھیں گے۔ داڑھی رکھنا ہے تو جا کر کے ان سے پوچھے، داڑھی رکھے ہوئے ہیں تو جا کر اپنی داڑھی کو بتائیں کسی عالم کو۔ میری داڑھی، قاری صاحب نے ایک مرتبہ میری داڑھی اتنی بڑی ہو گئی تھی تو حیدرآباد میں قاری امیر حسن صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ کی داڑھی بہت بڑی ہو گئی ہے، کاٹتے نہیں آپ؟ تو میں ہنس کے کہنے لگا کہ حضرت لوگ تو اللہ والے تو داڑھی رکھنے کو کہتے ہیں اور آپ داڑھی کاٹنے کو فرما رہے ہیں۔ تو ہنسنے لگے کہ داڑھی رکھو کا مطلب یہ نہیں کہ ران تک داڑھی رکھ لے اور ناف تک داڑھی رکھ لے، جیسے اہل حدیث رکھتے ہیں غیر مقلدین اتنی بڑی داڑھی حضرت نے تبھی فرمایا کہ ہمارے ہر عمل میں سنت ہے۔ اللہ کے نبی کی داڑھی ایک مشت کی تھی، ایک مٹھی۔ مشت جو ہے یہ تھمس اپ نہیں ہے، یہ لکیر کو ایسے لگا کر فقہ کے اعتبار سے یہاں رکھ کے ٹھوڑی کے نیچے، اس سے زیادہ جو بال ہوں گے، ہر مہینے میں آدمی کے اتنے ایک پوروے کے برابر بال بڑھ جاتے ہیں، تو ہر مہینے کا ایک دن متعین کر کر اس دن اگر اس طرح میری داڑھی کی طرح سے گھنی داڑھی ہے ان کی طرح سے، تو ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی اتنا کاٹنا بھی سنت ہے۔ تو قاری صاحب نے فرمایا رکھنا بھی سنت ہے، اور ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کو کاٹنا بھی سنت ہے۔ اور قاری صاحب نے ایک لطیفہ بھی سنایا کہ لکھنؤ میں ایک غیر مقلد اہل حدیث تھا جس کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ لوگ جھک جھک کے دیکھتے تھے، گلی میں نکلیں تو مصیبت، گلی میں نکلیں تو مصیبت، بچے لوگ جو ہے ہنستے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو آخر اس نے ایک راستہ نکالا کہ اپنی داڑھی کو بنیان کے اندر چھوڑ کے رکھتا تھا اس طرح سے۔ تو ہمارا دین کا عمل جو ہے ایسے مصیبت والا تھوڑی ہے کہ بنیان کے اندر رکھیں اور نکلیں تو پریشانی۔ تو اس لیے ہر چیز میں اللہ کے نبی نے رہبری فرمائی ہے۔ تو قاری صاحب ہر چیز سکھاتے تھے ماشاءاللہ، تو ہر چیز میں سنت کے مطابق۔ اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ علماء سے تعلق پر، علماء سے پوچھ کر۔ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے تھے، پوری دنیا میں ان کی وجہ سے سنت زندہ ہوئی، اور ان کو جنون تھا، دیوانگی تھی کہ ہر کام اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو جائے۔ تو وہ خود فرماتے تھے، ان کے استاذ میرے شیخ ہوتے تھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی، ان کا نام لے کر فرماتے تھے میں نے اپنی نماز استاد محترم مفتی محمود حسن صاحب کو پڑھ کے بتایا ہے، اور میں نے نماز سیکھی ہے اپنے استاد محترم مفتی محمود حسن صاحب سے، سب کے سامنے مجمع میں بتاتے تھے۔ اور فرماتے تھے آج میں مجمع میں اگر پوچھ لوں کہ کسی نے کسی اپنے عالم کے پاس، امام کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ کے بتایا ہو، نماز سیکھی ہو، تو مجھے بتا دیں، تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہم کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنی 2 رکعت نماز جو ہے کسی اپنے بڑے کے سامنے پڑھ کے بتائیں۔ اور ہم لوگ آج کل علی گڑھ جاتے ہیں حضرت حکیم صاحب کے پاس میں، تو وہاں حضرت قاری الیاس صاحب شاہ ابرار الحق صاحب کے خلیفہ امام ہیں، تو حضرت حکیم صاحب روزانہ آنے والے مہمانوں کو آدھا گھنٹہ ان کے پاس مسجد میں بھیجتے ہیں کہ قرآن کی تصحیح کریں، نماز کی تصحیح کریں۔ تو قاری الیاس صاحب کو نماز کی عملی مشق میں بڑی مہارت ہے، تو قاری صاحب رکوع سکھاتے ہیں کہ دیوار میں لگ جاؤ سیدھے سے، ہاں جاؤ حبیب لگ جاؤ، تم دیوار میں لگ کے کھڑے ہو جاؤ۔ قاری صاحب جو ہے فرماتے، قاری الیاس صاحب اس طرح نماز سکھاتے ہیں، ادھر ہٹ کے دیوار کو لگ کر، دیوار کو لگ کر، ادھر ہاں ایسے لگ کر، بالکل ایڑی سے بھی لگ جاؤ، تو ایڑی سے بھی۔ اب قاری صاحب فرماتے تھے رکوع سکھاتے ہیں قاری الیاس صاحب علی گڑھ میں حضرت شاہ ہردوئی کے خلیفہ، کہ اس کا نام قیام ہے، انگلی میں بتاتے ہیں وہ ہتھیلی میں، اس کا نام سیدھے، اس کا نام نہیں ہے قیام، اس کا نام نہیں ہے قیام، اس کا نام ہے قیام، بالکل سیدھے ہو گیا قیام۔ اب رکوع سر اور سرین برابر اور پیٹھ کو بچھا دیں، یہ ہے رکوع، یہ ہے رکوع، یہ نہیں ہے رکوع، اور یہ نہیں ہے رکوع، یہ ہے رکوع، سر اور سرین برابر پیٹھ کو بچھا دیں۔ اب کمر سے آگے جھک جاؤ، سر کو نیچے کرو، سر اور سرین برابر، اور پاؤں سامنے ہٹا لیا تم نے، پاؤں بالکل دیوار کو لگا کر۔ تو اب مشق نہیں ہے تو آدمی گر جاتا ہے، ہم بھی 2-3 مرتبہ گر گئے دھڑام سے، اور ہوتا نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ تو پھر بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور ابھی تھوڑا سا باقی ہے، پیٹھ اس طرح ہو رہی ہے، یہ پیٹھ برابر، مجھے نعمان ٹھیک کر دو جا کر، پیٹھ دباؤ، سر کو جھکاؤ،
ہاں ابھی باقی ہے، پیٹھ ابھی بھی ٹیڑھی ہے۔ سیکھنے سے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جاؤ، آ جاؤ ادھر۔ تو حضرت قاری صاحب سکھاتے ہیں کہ رکوع اس طرح سے کریں گے، دیوار کو لگ کر۔ تو آدمی مشق نہ ہونے کی وجہ سے، سیکھنے نہ ہونے کی وجہ سے خلاف سنت نماز چل رہی، سالوں سے چل رہی ہے۔ اب مشق کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں، لیکن قاری صاحب، ہمارے قاری الیاس صاحب چھوڑتے نہیں ہیں، جب تک صحیح نہ ہو جائے برابر 1 سے 2 بار 3 بار 4 بار، اور روزانہ آج کل پرسوں سکھا کے چھوڑتے ہیں، وہ سکھا کے چھوڑتے ہیں۔ تو سیکھنے سے آ جاتا ہے۔ دین آسان ہے نا، دین مشکل نہیں ہے۔ نہیں سیکھنے کی وجہ سے ٹیڑھ پن کی عادت ہو گئی اس طرح سے۔ اب سیکھیں گے انشاءاللہ تو اس طرح سے ہو جائے گی رکوع۔ تو یہ ہے سنت کے مطابق رکوع، سر اور سرین برابر، پیٹھ کو بچھا دیں اور انگلیوں کو کھول کر گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑیں، ہے نا، اور نگاہ پیر کے انگوٹھے پر رکھیں، پیروں کے انگوٹھے پر رکھیں، انگلیوں پر رکھیں۔ تو ہر چیز سنت کے مطابق۔ ہمارے قاری صاحب کی زندگی ایسے ہی تھی، اللہ اکبر۔ ان کے بیٹے کا، جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہمارے پاس میل وشارم میں، رمضان میں۔ تو مدراس میں انتقال ہوا حضرت میل وشار میں، وہاں سے 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میت جہاں انتقال ہو جائے آدمی کا، وہی دفنا دو، اس کو پھر سفر کرا کے بس سے، کار سے، ایمبولنس سے اور جہاز سے لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے قاری صاحب زندگی بھر ہردوئی میں رہے اور انتقال ہوا بمبئی میں، تو وہیں دفنا دیے گئے۔ حضرت حکیم صاحب نے فیصلہ فرمایا کہ بھائی انہوں نے پوری زندگی سنت کے مطابق گزاری ہے، تو اب خلاف سنت ان کو بمبئی سے ہردوئی، ورنہ تو آسان تھا لے جانے کے لیے، قاری صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، جہاز انتظام کر کے لے جا سکتے تھے۔ لیکن سنت پر عمل ہے نا، مرنے کے بعد بھی جو شخص زندگی سنت کے مطابق گزارا، تو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق موت بھی اور اس کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ فرمایا، وہی دفن ہو گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ ہے سنت۔ تو قاری صاحب کے جوان بیٹے مدراس میں انتقال ہوئے، میل وشارم میں قاری صاحب تھے، 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، قاری صاحب نے فرمایا وہیں پر دفنا دو۔ لیکن لوگ، ہمارے لوگ جو ہے یہ سوچ کر کے کہ قاری صاحب کا اپنا بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، اچانک ساتھ میں تھا، خون کی قے ہو کر انتقال ہو گیا، رگ پھٹ گئی سینے کے اندر، اور جو ہے تو اس لیے غم کا ہلکا کرنے کے لیے سمجھ کر لے کر آ گئے۔ تو قاری صاحب ناراض ہو گئے کہ بیٹا میرا ہے یا تمہارا ہے، تم کیوں لے کر آئے؟ میں نے تو کہا تھا کہ وہیں دفنانا چاہیے۔ اور پھر رکھے، حضرت قاری صاحب نے دیکھا بھی نہیں، کھول کر کے، کفن کھول کر کے دیکھا بھی نہیں، مسجد کے باہر رکھ کر اندر کھڑے ہو کر حضرت اعتکاف میں تھے، جنازہ پڑھا دیا اور فرمایا جلدی سے لے جا کر دفنا دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال ہونے کے بعد سفر نہیں، اور پھر فرمایا یا جو ہے کہ جلد سے جلد تدفین کر دو، کسی کی انتظاری نہیں۔ اور شریعت میں میت کو دیکھنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اور ساری تاخیر اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ چچا آئیں گے، پھوپا آئیں گے، نانی آئیں گے، نانا آئیں گے، اور وہاں سے آنا ہے، یہاں سے آنا ہے۔ نانا نانی چچا آ کے دیکھ کر اس میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اپنی پریشانی میں ہے، قبر کے احوال اس کے سامنے ہے۔ تو اس لیے جو ہے سنت کے مطابق۔ تو قاری صاحب سے میں نے سبق سیکھا کہ جذبات میں آدمی جہاں بھیجاتا ہے، خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر، وہاں بھی قاری صاحب ثابت قدم رہے اور ماشاءاللہ سنت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ موت کے وقت میں، غم کے وقت میں، خوشی کے وقت میں اچھے آدمی پھسل جاتے ہیں، لیکن قاری صاحب ماشاءاللہ مضبوط رہے پوری زندگی۔ تو قاری صاحب کے مدرسے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ مولی نعمان اور ہم لوگ سب قاری صاحب کے شاگرد ہیں، ہمارے حضرت مربی ہیں، اور حضرت کی طرف یہ مسجد منسوب ہے، مولانا فاروق صاحب ان کے خلیفہ ہیں۔ تو قاری صاحب کے نام پر احسن، اور مسجد مدرسے کے نام میں جو ہے امیر حسن جو تھا وہ احسن نام رکھا ہے، اور مسجد کو قاری صاحب کی طرف منسوب کیا ہے، مسجد امیر حسن۔ تو قاری صاحب کا پہلا سبق یہ ہے کہ زندگی میں ہر موقع پر ان کو جگاؤ، جو ہے وہ زندگی میں ہر موقع پر ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا سبق یہ تھا قاری صاحب کا کہ ہر گناہ سے حفاظت، ہر گناہ سے حفاظت۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نمازی ہیں لیکن پھر بھی گنہگار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم میں کا ہر ایک گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی بول کر چلے گئے، اس لیے اب ہمیں کون بھی بول سکتے نہیں کہ جو ہے میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں تو نمازی ہوں، مسجد اور اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے میرا۔ لیکن جو ہے بڈھا بھی آج کل جو ہے جوان لڑکیوں کو دیکھتا ہے گھور گھور کر،
اور جو ہے جب سے موبائل کا فتنہ آیا ہے تو بڈھا بھی رات میں نیند نہیں آتی تو اس لیے یوٹیوب کھول کے گندی فلمیں اور بچپن کے گانے سنتا رہتا ہے. تو اس لیے ہر وقت ہر عمر میں گناہ سے حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور خاص طور پر ہمارے حضرت قاری صاحب فرماتے تھے جو شخص آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ اور زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے وہ تمام گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آنکھوں سے بہت گناہ ہوتے ہیں اور کانوں سے بہت گناہ ہوتے ہیں اور جو ہے زبان سے بہت گناہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر اس کا رخ صحیح کر لیں، تلاوت شروع کر دیں، آپ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو آنکھیں قرآن کو دیکھنے میں مشغول اور جو خود پڑھ رہے ہیں اس کی آواز کانوں میں آ رہی تو کان سننے میں مشغول اور زبان سے تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ کے کلام کی تلاوت میں زبان مشغول. تو ایسا کوئی کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اعضاء سے اس کی نافرمانی اور معصیت اور گناہ ہو جائے. تو قاری صاحب کا دوسرا سبق تھا ہر گناہ سے حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اب زبان کی حفاظت کیسے ہو؟ اللہ کے نبی خود بتاتے ہیں کہ خیر کی بات بولو، ایسی بات مت بولو جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے، دل آزاری ہو اور کسی کی حقارت ہو. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، بہتان مت لگاؤ، افواہیں مت پھیلاؤ، یہ سب زبان کے گناہ ہے. تو جو اس لیے خیر کی بات کرو، خیر کی بات کرو. دوسرا طریقہ بتایا یا تو خاموش رہو. خاموشی بہت سارے گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے. چپ رہیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہے نا. بولیں گے تو غیبت، بولیں گے تو جھوٹ، بولیں گے تو کسی کو تکلیف. تو اس لیے فرمایا خاموش رہنے کی عادت ڈالو. اور اللہ کے نبی نے صاف فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من صمت ومن سکت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہے، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہے. اس لیے بلا ضرورت مت بولو. لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بے ضرورت دنیا بھر کی قصے زبردستی بولیں گے، بولنے میں مہارت کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ کمال تو خاموش رہنے میں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو تیسرا طریقہ بتایا اللہ کے ذکر سے، تلاوت کلام پاک سے، تسبیحات سے اپنے آپ کو مشغول رکھو. زبان کو جب زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی، درود شریف، استغفار میں، اور تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ تلاوت میں اور مسنون دعاؤں میں، تو انشاءاللہ زبان کی حفاظت ہوگی، ہے نا. تو ہر گناہ سے حفاظت، خاص طور پر کان، زبان اور جو ہے آنکھ کی گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. نمبر 2. نمبر 3 حضرت قاری صاحب کا سبق یہ ہے، قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ کا، جس پر ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لیکن خود سے نہیں، مشائخ سے پوچھ کر بغیر پوچھے کہ کرنے کے ذکر یہ ہیں: درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور تلاوت اور مسنون دعائیں. بیت الخلاء جانے سے پہلے بیت الخلاء کے سامنے کھڑے ہو کر فون لگا کر حضرت میں بیت الخلاء جا رہا ہوں، بیت الخلاء جانے کی دعا پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، یہ نہیں پوچھے گا. یہ تو بغیر پوچھے کے کرنے کا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ذکر ہے: تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، تلاوت اور درود شریف، استغفار اور مسنون دعائیں بغیر پوچھے کے کثرت سے کریں گے انشاءاللہ. مسنون دعائیں سیکھیں گے. تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو ہمارا بچہ حافظ ہے لیکن ہم کو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے نا. کتنے باپ ایسے ہیں. تو یہ باپ کو الگ سے جھڑتی دینی پڑے گی اللہ کے پاس میں، بیٹے کو الگ سے. تو بیٹا حافظ قرآن بننے کی وجہ سے باپ مطمئن ہو جائے گا کہ میں تو اب جنتی ہو گیا اور کام نہیں چلے گا. بیٹے کی برکت سے جنت میں پہنچائیں گے حافظ قرآن کے والد کو، لیکن خود حافظ اس کے ابا کو پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے قرآن تھا، تمہارے سامنے امام صاحب تھے، تم نے خود کیوں نہیں قرآن سیکھا؟ تو سب لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو زبان کی حفاظت 3 طریقے سے ہوگی. تو ہر گناہ سے حفاظت اور پھر ذکر کی کثرت. اللہ تعالیٰ قرآن میں نماز کثرت سے پڑھو نہیں بولا، نماز پڑھو بولا ہے. اور کتنا پڑھنا ہے لیکن نبی نے بتا دیا: فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، فجر کی 2 رکعت فرض، بس. ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کی 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. لیکن بہت زیادہ نماز پڑھو یہ کہیں بھی قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے. ایسے ہی روزے کے بارے میں کثرت سے روزہ رکھو، یہ بھی حکم نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ کثرت سے دو، جتنا بتایا ہے 100 روپے کا 2.5 روپیہ، اتنا مال ہو جانے پر زکوٰۃ، بس اتنا ہی.
لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. ذکر کے بارے میں کہا کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح میں کرو، شام میں کرو، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو. ذکر کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ہر وقت ذکر مشائخ سے بغیر پوچھے کہ یہ والا تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اور جو ہے درود شریف اور استغفار اور مسنون دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اس یقین کے ساتھ تلاوت کریں گے انشاءاللہ. روزانہ قرآن اٹھائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اور آگے ذکر کی جی چاہتا ہے کثرت سے ذکر کرنے کو، تو مشائخ سے ہم لوگوں سے پوچھ کر، شمس الرحمان بھائی سے پوچھ کر کے اور نعمان سے پوچھ کر کے ذکر کریں گے، اور وہ جتنا بتائیں گے، جیسا بتائیں گے ویسے آگے بڑھتے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ. تو قاری صاحب کا 3 سبق ہوا بھائی. ایک تو بولو، ہاں بولو جلدی سے. میں خالد میں کی تقریر کرنے کا نہیں ہے، ذرا تم کو بھی بولنا پڑے گا ساتھ ساتھ. سارا کام سنت کے مطابق. ماشاءاللہ انہوں نے قلم کاغذ اٹھایا لکھنے کے لیے، لکھا تو نہیں ہے، باقی بعد میں لکھ لیں گے. تو پہلے لوگ لکھ لیتے تھے اہمیت کے ساتھ میں، آج کل بس کان سے لے کر 2 کان کائی کو لے دیا ہے، تو ادھر سے سن کر ادھر سے اڑانے کے لیے. ہائی وے ہے یہ، بائی پاس اس لیے نہیں ہے، دونوں کان سے غور سے سن کر دل میں اور دماغ میں پہنچانے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ 2 کان سے ڈبل سن کر ادھر اتارنے کے لیے دل میں، اور ادھر اوپر دماغ میں لے جانے کے لیے. تو نمبر 1 سارا کام سنت کے مطابق. دوسرا ہر گناہ سے حفاظت، خالی گناہ سے نہیں. قاری صاحب کا ایک لفظ یاد رکھو، ہر کام سنت کے مطابق. خالی داڑھی کی سنت کے مطابق، شادی میں منمانی نہیں ہے. ہر کام سنت کے مطابق، ہر کا لفظ بولنا ہے. سمجھ میں آیا؟ سارا کام. انہوں نے کہا یہاں کی زبان میں سارا کام. تو دوسرا سبق ہے سارے گناہوں سے بچنا. سمجھ میں آیا؟ سارے گناہوں سے، ہر کا تو سارے گناہوں سے بچنا. اور تیسرا کام ذکر، خالی ذکر نہیں، ذکر کثرت سے، کثرت کا تو زیادہ ذکر کرنا، ہر ہمیشہ ذکر کرنا. میں نے بتایا کون سا ذکر پوچھ کر، کون سا ذکر بغیر پوچھے کے. وہ جو سر ہلا کر زور زور سے ضرب لگاتے ہیں، الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ، یہ مشائخ سے پوچھ کر کرنے کا. باقی تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود شریف، استغفار، اور جو ہے اسی طرح مسنون دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، یہ بغیر پوچھے کے کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. جمعے کے دن کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور ہزاروں مرتبہ پڑھیں. تو ایک آدمی سے ملاقات ہوئی میری آج وہاں سری نگر میں، تو مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری میرے پیر بھائی ہیں، ان کے پاس وہ آتے جاتے ہیں. مولانا نے بتایا کہ ان سے پوچھیں کتنا ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ جمعے کے دن ہر جمعہ کو میرا معمول ہے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 1000 پڑھ لیے تو غنیمت ہے بھائی ہم لوگ. اور وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. تو مولانا ابراہیم صاحب جو ہے ہمارے بزرگوں میں سے، وہ بھی تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ترتیب بتائیے، 1.25 لاکھ کب سے کرتے ہیں؟ یونیورسٹی میں بھی جاتے ہوں گے نا آپ ڈیوٹی کے لیے، تو کب جو ہے آپ؟ تو انہوں نے تہجد سے لے کر رات کو سونے تک پورا بتا دیا 1.25 لاکھ. ہاں، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے 1000، تو ہی اگر نہ چاہے، بولو، تو بہانے 1000، تو اگر چاہے تو راستے 1000، تو اگر چاہے تو راستے 1000. ہم خالی تعویل اور جو ہے خالی ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہے. ایسا تھا، ویسا تھا، تب یہ سست ہو گئی تھی، مہمان آ گئے تھے، فلاں تھے. ہر وقت لنگڑا عذر ہمارے پاس ہول سیل ہے نا. تو اس لیے اللہ کا کام، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو یہ 3 کام کرو جو ہمارے قاری صاحب کا سبق ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر گناہ سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا نام کثرت سے لینے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ ذاکر و شاغل بنا دے، اور سننے سے زیادہ عمل کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. پانی کریں گے انشاءاللہ. ہاں، سب لوگ ارادہ کر رہے ہیں نا؟ یاد رہے گا یہ 3 باتیں؟ گھر میں جا کر سنائیں گے. کس کو سنائیں گے گھر میں؟ گھر والی کو، بچوں کو، اور
اور آس پاس پڑوس دوستیوں کو سب کو سنائیں گے۔ یہی ہمارے قاری صاحب کا سبق ہے، جن کے نام پر یہ مدرسہ ہے، رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کی زندگی گناہوں سے پاکیزہ تھی اور وہ قرآن کے عاشق تھے۔ 70 سال تک ہردوئی میں قرآن پڑھایا اور کوئی کام ان کا سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، ہر کام سنت کے مطابق۔ غم کے موقع پر، خوشی کے موقع پر میں نے دیکھا ہے، جو جذبات کے اوقات ہوتے ہیں جہاں آدمی پھسل جاتا ہے، لیکن وہاں بھی قاری صاحب سنت پر پہاڑ جیسا ثابت قدم رہے۔ ہم بھی ایسا ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ صرف قاری صاحب کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی گزار کر 1400 سال کے بعد ہم کو بتا کر چلے گئے کہ ہم سب کی کامیابی اور نجات اسی میں ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، دعا کر لو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے، ہم کو اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اب تک کرم کرتے چلا آ رہا ہے۔ اے اللہ مزید کرم فرما دے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی محبت نصیب فرما، عشق عطا فرما، تعلق عطا فرما، یقین عطا فرما، معرفت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا ہو جا۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، تیرا بننے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ صفات والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اے اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہر کام تیرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے پر کے طریقے پر کرنے کا مزاج بنا دے، کرنے کی عادت ڈلوا دے۔ اے اللہ یہود و نصارہ جو ملعون و مردود ہیں، اے اللہ ان کے طور طریقے جو ملعون و مردود ہیں، اللہ اس سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ظاہری باطنی ترقیات سے نواز دے۔ اے اللہ تیرے ولی کامل کی طرف اس مدرسے کی نسبت ہے۔ اے اللہ اس مدرسے اللہ اس نسبت کی لاج رکھ کر مہمانان رسول کے شایان شان اے اللہ یہاں کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مخلص آوان و انصار کو مہیا فرما، متوجہ فرما۔ اے اللہ وسائل مہیا فرما۔ اے اللہ بہترین دارالاقامہ بنا دے۔ اے اللہ بہترین تمام تر سہولیات کے ساتھ دارالتعلیم بنا دے۔ اے اللہ مطبخ اور مطعم اور مہمان خانہ اور کتب خانہ بنا دے۔ اے اللہ مسجد بھی عالیشان بنا دے۔ اے اللہ یہاں سے قرآن کے فیض کا چشمہ جاری فرما دے، سنتوں کے فیض کا چشمہ جاری فرما دے۔ اے اللہ پورے علاقے میں اس مدرسے کا فیض پہنچا دے، پورے علاقے کو اس مدرسے سے جوڑ دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو تعلیم و تعلم کا، تزکیہ اور احسان کا، اے اللہ دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ مولوی نعمان کو، اے اللہ ان کے رفقا کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہر نوع کے خر سے، ہر شر کے، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، اے اللہ ہر نوع کے شر سے، ہر خلق کے شر سے بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کو اور ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ نامرضیات سے بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو انسانیت کے فروغ کا، سنتوں کے مطابق زندگی کا، اے اللہ توحید کا، اے اللہ تیرے سے تعلق کا اسے مرکز بنا دے۔ اے اللہ تیرے بندے اور بندیوں کے لیے 100% دین والی کامل و مکمل دین اور احسن دین اور اسہل دین گزارنے کا اس مدرسے کو مرکز بنا دے۔ اے اللہ یہاں کے فیض کو پورے عالم میں جاری فرما۔ اے اللہ پورے علاقے میں جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ اکابر کے منہج پر کام کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ کسی بھی کام میں اکابر کے نہج سے سر منہ انحراف سے بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ کام میں کام کرنے والوں میں اخلاص اور تقوی پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و
وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللہ اللہ